روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہی شخص ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے، ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ نمازی جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ یہ سورہ ماعون ہے۔ اس سورت کے آخری آیت میں لفظ ماعون آیا، اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کے آدھی سورت مکہ میں اور آدھی مدینہ میں نازل ہوئی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے، اور میں آگے اس کو بتاؤں گا۔ قیامت کے منکرین ہر زمانے میں رہے ہیں، وہ سرے سے قیامت کا انکار ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، وہ ایک اہم عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی 3 عقیدوں میں سے ایک یہ عقیدہ قیامت، یہ ایک اہم عقیدہ ہے، اور ایک بہت بڑا امتحان کا دن ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے بہت سارے امتحانات آتے رہتے ہیں، وہ آخرت کے امتحان کے مقابلے میں کھیل کود ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود دنیاوی امتحانات کی بڑے زور و شور میں تیاریاں ہوتی ہیں، جبکہ آخرت کے امتحان کی کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ زبان رسالت نے یہ پوچھ لیا اس شخص کو، ما عددت لہا، آپ نے کتنی تیاری کی ہے اس کی؟ اس شخص نے سر جھکا کر فرمایا، وہ فرض نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے رکھ لیتا ہوں، نفلی نمازوں کی اور نفلی روزوں کی توفیق نہیں ہوتی، ہاں بس اتنا ضرور ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بتاؤ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ارے کتنے خوش نصیب بندے اور بندیاں آج بھی ایسی ہیں کہ جن کے ذمے کوئی نماز باقی نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا بھائی، باقی معمولی بہانوں سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ بہت سارے ہم میں بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے ذمے بہت ساری نمازیں باقی ہیں، جوانی کے جوش میں کچھ امور، کچھ خوشیاں، کچھ غم، کچھ حادثات،
کچھ غفلتیں ایسی طاری ہوتی ہیں کہ فرض نمازوں کو چھوڑ رکھا وہ ہمیں اس کی قضا کر لینی چاہیے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک نماز کو قضا کر لینی چاہیے۔ اب فجر کی نماز کب کریں گے بھائی؟ جب اشراق کا وقت ہو جائیں تب قضا کریں گے، اور عصر کی نماز بعد مغرب کے، مغرب اور عصر کی دو قضا کر لیں گے، لیکن ایک معمول بنا دیں ورنہ نماز کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ بہرحال ارأیت الذی یکذب بالدین، میرے محبوب پیغمبر آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے، جو حساب کے دن کو جھٹلا رہا ہے، جو نیکی بدی اور بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ولید ابن ولید، جو خالد ابن ولید کا بھائی تھا، اور ولید ابن ولید کا باپ ولید ابن مغیرہ، یہ دو، بعضوں نے لکھا ہے کہ عاص ابن وائل یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اب دیکھو یہ دونوں کٹر قسم کے مشرک تھے، منہ پھٹ اور بے لحاظ بدتمیز قسم کے لوگ تھے، لیکن ان دونوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے زبردست دو صحابی پیدا فرمائے۔ ولید ابن مغیرہ کے ہاں حضرت خالد ابن ولید فاتح مصر پیدا ہوئے، اور عاص ابن وائل کے گھر میں حضرت عمرو ابن العاص فاتح شام، یہ دونوں زبردست صحابی پیدا ہوئے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن کی ترغیب دیتے تھے تو ایک کمبخت آ کر مذاق اڑاتے تھے، لاؤ نے وہ قیامت کہاں چھپا رکھے ہیں، بتاؤ نے ذرا اس کو۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، چلو ہم آپ کے ساتھ قبرستان چلتے ہیں، کسی مردے کو زندہ کر کے بتلاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس پر، اللہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی ہر وقت ہر ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ قوم سمود نے جیسے حضرت صالح سے معجزہ طلب کیا تھا کہ اس پہاڑی کو پھاڑو اور اس میں سے گابن اونٹنی نکالو، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی کو پھاڑا تھا اور اس سے گابن اونٹنی نکالی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن ہر وقت کوئی بھی آ کر کوئی ڈیمانڈ کر لیں اور ہم آپ کے لیے فرصت سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی ہر وقت فرصت میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب بھی تم آ کر کچھ کہو تو ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے، ہم نے تو تم سے ایمان بالغیب مانگا ہے، چیزیں دیکھ دیکھ کر، معجزے دیکھ دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو کیا مطلب ہے؟ بہرحال تو آپ علیہ السلام کو آ کر یہ کمبخت ایسا کہتے تھے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ لوگ ہیں، اس میں ابو جہل بھی تھا، بس وہی کمبخت ہیں جو یتیموں کو دھکا دیتا تھا، اور آج وہی حال ہے، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے، اگر کسی خاندان میں، اگر کسی گھر میں، محلے اور گلی قریوں دیہاتوں میں اگر یتیم ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ ان یتیموں کی پرورش اور ان کی فکریں اور ان کے حقوق وقت پر نہ دیے گئے اور ان کو دھکے مارے گئے تو اللہ کے ہاں سب کے سب اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، سب پر ذمہ داری۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ ابو جہل جو تھا کمبخت، اس کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا تو وہ سرہانے پر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے، تیرے بچوں کے مال کا متولی مجھ کو بنا دے، والی مجھ کو بنا دے، میں ان کو تقسیم کر دوں۔ چونکہ سردار تھا، ظالم و جابر اور طاقتور شخص تھا،
لوگ گھبرا کر اس کو اپنے بچوں کے مال کا والی بنا دیتے تھے، اور جب وہ دیکھتا تھا کہ وہ مرنے والا مر گیا اور جب وہ پوری طرح قابض ہو جاتا تھا تو کمبخت یتیموں کو مال نہیں دیتا تھا، بیچارے گلی گلی خستہ حالی میں گھومتے تھے، لیکن وہ کمبخت سب کا مال ہڑپ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اس نے شکایت کی، یا رسول اللہ، وہ کمبخت ابو جہل نے میرا مال ہڑپ کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس وقت کھڑے ہو گئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چل میرے ساتھ، اور آپ علیہ السلام نے ابو جہل کے پاس جا کر اس کو نصیحت کی کہ دیکھ، یتیموں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کر ورنہ اللہ کے سخت عذاب کا شکار بن جائے گا، دے دے اس کا جو حق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اتنا جلدی ماننے والا شخص نہیں تھا، اکڑ مزاج کا آدمی تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ رعب دیا کہ وہ کمبخت خاموش ہو گیا اور چپ چاپ اس نے اس یتیم کا مال دے دیا۔ آج بھی بھائی دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یتامہ اور مساکین کا مال کھا جاتے ہیں، وقت پر میراث تقسیم نہیں کرتے۔ یاد رہیں فقہا سے رجوع کیا جائے، اگر مرنے والا مر جاتا ہے تو مرتے ہی اس کا مال وارثوں میں منتقل ہو جاتا ہے، مرنے والے کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں خاندان میں معصوم اور نابالغ بچے ہوتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ان مالوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں مال حرام بھرتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ اس طرح بغاوت نہ کی جائے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یتیموں کے ساتھ تو ہمدردی کا مزاج رکھنا چاہیے، ان کا تو ان کو دے دینا چاہیے، انسانیت کے ناطے سے اپنا بھی کچھ ان کو دینا چاہیے۔ جا کے پوچھو ان بیچاروں کے کیا حال ہوتے ہیں، جرے کہ ہاں اپنے ہو تو مزاج سے مارو ہے تو ماروج ہن تارو یہ بھی مارو۔ بہت سارے خاندان اس مسئلے میں گھڑے ہوئے ہیں، اور اچھے اچھے سمجھدار لوگ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یتیموں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قساوت قلبی، سنگ دلی کی شکایت کی، سخت دل کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دلوں میں سختیاں ہیں اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں۔ رئیس المفسرین علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنے تفسیر میں بات لکھی، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے، کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کا سب سے پہلا عذاب اس پر یہ آتا ہے کہ دل سے احساس کو ختم کر دیتا۔ آسمانوں سے آگ کا برسنا، پتھروں کا برسنا، یہ بڑا عذاب ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن دل سے احساس کا ختم ہو جانا یہ بھی بڑے عذاب سے کم نہیں ہے۔ ایک شخص نے آ کر نبی علیہ السلام کو اپنے سنگ دلی کی شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ دیکھو یہ نبوی علاج ہے، اور آزما کے دیکھنا اس کو، اللہ تعالیٰ اس سے رقت قلب، دلوں میں نرمی پیدا کرتا۔ کمبخت ابو جہل فذلک الذی یدع الیتیم، یتیموں کو دھکے دیتا تھا، ان کا مال ہڑپ جاتا تھا۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی کوتاہی ہوں، دیکھو قرآن ہر زمانے کی انسانیت سے مخاطب ہیں، اگر یہ خطا ہم میں بھی ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے
تو ہم فوری اس کا ازالہ کریں، ان سے معافی مانگ لیں اور جلد اس مسئلے کو نمٹائیں۔ سننے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کمبخت مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، خود تو خرچہ نہیں کرتے تھے، خود تو ان کی طبیعتیں نہیں چاہتی تھی کہ یتامہ اور مساکین پر خرچ کریں، ان کا نفس اور ان کا سنگ دل سختی کی وجہ سے ان کو یہ نیکی کرنے سے روکتا تھا، تو خود تو روکتے تھے، لیکن جب دوسرے کوئی کرنا چاہتے تھے تو ان کو بھی روکتا تھا اور ترغیب نہیں دیتے تھے۔ ارے بھائی تم خرچہ نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، لیکن دوسروں کو تو کم سے کم ترغیب دو کہ بھائی ایسے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو کھلانا اور پلانا چاہیے، ایسی چپ چاپ خاموش نیکیاں بھی بھائی کرنی چاہیے۔ ہاں کچھ نیکیاں زندگی میں ہمیں ایسی کرنی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اس طرح کے راز ان کی وفات کے بعد پتہ چلتے ہیں۔ بہت سارے یتیم مسکین بچے آ کر ان کی حقیقی اولاد سے زیادہ روتے ہیں اور صدمہ ہوتا ہے، غم مناتے ہیں، اور ان کو اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے ہیں 12 سال سے ہماری کفالت کرتے تھے۔ یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اس طرح کے بچوں کو بیت المال سے ان کی پرورش اور کفالت اور وظیفہ طے کیا جاتا تھا، اور چشم فلک نے، آسمان نے وہ دور بھی دیکھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں آدمی رات کو اندھیرے میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ صبح میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے نکلوں گا، کوئی ایسا بندہ مجھ سے ملا دینا جو زکوٰۃ کا مستحق ہوں۔ صبح ہوتی تھی، فجر کے بعد وہ ایک ہاتھ میں سونے کی اشرفیاں، دوسرے ہاتھ میں چاندی کے درہم تھیلے بھر کر نکلتا تھا، گلی گلی محلے محلے گھومتا تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے۔ ایک شخص نظر آیا، پراگندہ حال، پراگندہ بال، خستہ اور فقیرانہ انداز میں، تو اس شخص نے اس کو بلا کر کہا بھائی اللہ کے بندے، صبح سے نکلا ہوں اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے، آپ کی حالت دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مستحق ہیں، میری زکوٰۃ قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، کئی دن سے میں اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کے لیے بندوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ آسمان نے یہ بھی دیکھا، اور آج اچھے لوگ ان کے نام پر چندہ کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، مسکینوں کا مال کھاتے ہیں، ان کے نام پر لوگوں سے چندہ کرتے ہیں اور خود کھا جاتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یتیم اور مسکینوں کا حق کھایا، وہ یہ سمجھیں کہ انہیں خنزیر کا گوشت کھایا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ خدا ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان مصلیوں کے لیے۔ کون سے مصلی؟ وہ جو ٹھینگے مارتے ہیں مرغوں کی طرح۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ کون سے نمازی کے لیے ہلاکت ہو؟ آپ نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کی نماز سے پناہ مانگو۔ پوچھا گیا منافقین کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ مستحب وقت کو چھوڑ دیتے ہیں اور عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت جلدی پڑھتے ہیں۔ دیکھو آج ہماری نمازیں کیسی ہیں، ورزش کرتے ہیں لوگ، سروں سے ذمے اتر رہے ہیں، نماز کے جو اثرات ہونے چاہے وہ ہم میں نظر نہیں آتے ہیں۔ شرائط ہیں اس کے، بھائی آدمی رکوع سے اٹھتا ہے تو سیدھی کمر ہونی چاہیے، اور کم سے کم اتنی مرتبہ تو کھڑا رہیں کہ 3 مرتبہ وہ کوئی تسبیح پڑھ سکے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ پڑھنا نہیں ہے، اتنی مقدار تو کھڑا رہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان، ارے بھائی یہ تعدیل ارکان، یہ واجب ہے، اور جب نماز میں واجب نہیں ادا ہوتا ہے تو نماز ناقص رہتی ہے، سہو کے بغیر، سجدہ سہو کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوگی۔
اور اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو فقہا سے پوچھا جائے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس طرح نمازیں نہ پڑھیں، اس کے لیے شرائط ہیں۔ ایک شخص خلاد ابن رافع نماز پڑھ رہا تھا، اٹھ پٹانگ نماز پڑھی، آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ آیا سلام پھیر کر آپ علیہ السلام کو اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ واپس، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے وہی نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس کو واپس بھیجا۔ اس نے کہا میرے سرکار فدا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، اس طرح نماز نہیں پڑھتے تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے اس کو وضو کا طریقہ بتلایا۔ آج دیکھیں ہمارے وضو درست نہیں، ارے وضو کرنے بیٹھتے ہیں کتنا پانی بہا دیتے ہیں۔ جد طریقت حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو میں ضرورت سے زائد پانی استعمال کیا اس کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کتنا پانی ہم برباد کرتے ہیں، کس طرح وضو کرنا چاہیے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ کو بتلائیں کس طرح پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو وضو کا طریقہ بتلایا، پھر نماز پڑھ کے بتلایا، پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو سیکھنے کی چیز ہے، ظاہری شرائط نہیں ہے تو باطن کہاں سے ہوگا؟ خشوع خضوع کہاں سے لائیں گے؟ آپ نے تو رکعت بندی، ذریقور معیات، پھر نہ جانے کہاں کہاں ہمارے ہاتھ گھوم پھرتے رہتے ہیں پوری نماز میں۔ ایسی نمازیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بروز محشر ڈسٹ بین میں ڈال دیں یا ہمارے منہ پر مار دی جائے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو درست کریں، سیکھنے والوں سے نماز سیکھیں، اور اگر اس طرح نمازیں پڑھو گے تو فویل للمصلین، ویل جو ہے یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور وہاں اس طبقے میں ایسے مصلیوں کو ڈالا جائے گا الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ جو اب منافقین کی بات ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو مفسرین یہ کہتے تھے کہ آدھا حصہ مدینہ میں نازل ہوا، وہ منافقین کے لیے، اس لیے کہ مکہ میں تو 2 ہی باتیں تھیں، یا تو کٹر مشرک یا مخلص مسلمان۔ منافق وہاں نہیں تھے، منافق تو مدنی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس صورت کا آدھا حصہ مدینہ میں نازل ہوا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نمازوں میں غفلت کرتے تھے، اٹھ پٹانگ نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ ایسے مصلیوں کے لیے قرآن کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ویل نامی طبقے میں ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے جہنم کا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کے دیگر طبقات دوسرے طبقے اللہ سے 400 مرتبہ ویل نامی طبقے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنی نمازوں کو درست کریں، اس کو سیکھیں، اطمینان کے ساتھ پروقار اور سکون کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنا سیکھیں۔ نہیں آتی ہے؟ ارے تم پر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، تم پر کرم فرمایا ہے، تمہارے شہر میں اتنے علماء ہیں کہ آپ جن سے بھی استفادہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جا کر سیکھیں ان سے، یہ سیکھنے کی چیزیں، شرم محسوس نہ کریں۔ الذین هم یراؤون، اور ان مصلین کے لیے ہلاکت ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، سرے سے پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھیں گے بڑا نمازی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ جب ان کو دیکھیں گے تو اس طرح کی حیت بنا کر کیسی کیسی حرکتیں بنا کر وہ رکعت باندھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل کا بھانجا ہے۔ بھائی یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ رکعت کس طرح باندھی جاتے ہیں، نہ گردن کو اونچا نیچا کرنا ہے، نہ یوں پھیلانا ہے، نہ یوں کرنا ہے، اپنی حالت پر رکھیں۔ اور جیسے عام دستور کے مطابق ہماری انگلیاں جتنی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، نہ یوں کریں نہ یوں کریں، بس
جو دستور ہیں اور ہتھیلیوں کو سیدھا رکھیں۔ اس میں یہاں لگانا بھی ضروری نہیں تو باتوں کیا کیا کرتے ہیں۔ خیر، تو کچھ لوگ سرے سے پڑھتے نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھ لیا جب یہ آیت اتری کہ یا رسول اللہ، جب میں رکعت باندھتا ہوں تو نیت تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آ جاتا ہے میرے پاس تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہ تو مجھ کو کم سے کم نماز پڑھتے دیکھے گا، تو کیا یہ بھی ریاکاری میں داخل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری میں داخل نہیں، آپ نے تو شروع اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ کچھ لوگ تو ہیں ہی اس لیے کہ بھئی لوگ ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ ریاکار لوگ ہیں، وہ بھی ویل میں جائیں گے، اور وہ لوگ بھی اس طبقے میں جائیں گے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں۔ بھئی استعمال کی چیزوں سے روکتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ جیسا عام طور پر دستور ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے، دا بیٹا بازمدان ہم کیا کلک مورا سالو پچ کالے میں مگاوشوں آل دیشوں، یا آپ کی ڈیگچی دے دیں، آپ کا چمچہ دے دیں، آپ کی فلاں چیز دے دیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اتنا بھی نہیں دیتے تھے، بھئی جو چیزیں مل سکتی ہیں دے دو، اس میں کیا حرج ہے، اس میں بخل اور خساست سے کام نہ لیں۔ ہاں ان لوگوں کو نہ دیں جن کو آپ صحیح سالم دیتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ کر لا کر رکھ دیتے ہیں کہ لو تمر گھیتی لے گلا تیرا اوزتو ایم، تو ایسے لوگوں کو نہ دیں جو نقصان کر کے واپس پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جو صحیح سالم استعمال کر کے جیسے لے گئے تھے ویسی چیزیں واپس دے جاتے ہیں، اور اگر کھانے پینے کی کوئی اشیاء بھی لے جاتے ہیں اور واپس دے جاتے ہیں، تو ایسی چیزیں استعمال کی بھی اگر کوئی لینے آئیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیں۔ اگر وہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں تو یہ لوگ بھی ویل نامی طبقے میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور اس صورت سے جو درس دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں پختگی نصیب فرمائیں، اور غفلت والی نمازوں سے اللہ تعالیٰ اور ریاکاری والی نمازوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، یتیموں اور مساکین کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور عقیدہ قیامت کو ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرما دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔